السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ایک انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ایک ولی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیرت و کردار کو بلندی عطا کی تو آپ کی بزرگی اور کشف و کرامت کا چرچا دور دور تک ہونے لگا۔ اہل عراق کے دلوں میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقیدت و محبت بڑھنے لگی تو آپ کی یہ محبوبیت و شہرت بعض علماء کے لیے حسد کا سبب بن گئی۔ حسد کرنے والے علماء عباسی خلیفہ کے کان میں آپ کے خلاف زہر بھرنے لگے۔ حسد علماء نے حضرت جنید بغدادی کی شکایت کرتے ہوئے امیر المومنین سے کہا کہ اس درویش کی خبر لیجیے جو اپنے مکان کے ایک گوشے میں بیٹھ کر اہل ایمان کو گمراہ کر رہا ہے۔ خلیفہ نے بڑی حیرت سے علماء عراق کی بات سنی اور پوچھا کہ آخر وہ شخص کیا کرتا ہے؟ تو حاسدین نے کہا کہ وہ سماع سنتا ہے، رقص کرتا ہے اور لوگوں کو صوفیت کی تعلیم دیتا ہے۔ خلیفہ نے کہا یہ انسان کا اپنا فعل ہے کہ وہ مسجد میں یا کھلے عام اللہ کی عبادت کرے یا گوشہ نصیح ہو کر اپنے مالک کو یاد کرے۔ پھر حاسدوں نے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا یا امیر المومنین، جنید دنیا داری کے کاموں میں مبتلا ہے۔ لوگ ان کی مصنوعی درویشی اور ظاہری تقوی دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عباسی خلیفہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مخالفین کو واضح الفاظ میں جواب دے دیا کہ کسی حجت کے بغیر جنید کو ان کے اعمال و اشعار سے نہیں روکا جا سکتا، مگر علماء حاسدین نے مسلسل خلیفہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ آخرکار عباسی خلیفہ نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ پہلے میں جنید رحمۃ اللہ علیہ کو آزماتا ہوں، اگر وہ دنیا دار ہوئے تو اس آزمائش میں ناکام ہو جائیں گے، پھر انہیں شریعت کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ لہٰذا خلیفہ کی ایک کنیز تھی جسے اس نے 3000 درہم کے عوض خریدا تھا۔ کنیز اس کے خد و خال اس قدر دلکش تھے کہ وہ اپنے زمانے میں خوبصورتی کی ایک اعلیٰ مثال تھی۔ خلیفہ نے اپنی خدمتگار عورتوں کو حکم دیا کہ اس کنیز کو قیمتی لباس اور زر و جواہر سے آراستہ کیا جائے۔ پھر کنیز کو اپنی خلوت میں طلب کر کے عباسی خلیفہ نے کہا تجھ پر لازم ہے کہ تو شیخ جنید کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرے کہ تجھے ان سے بے پناہ عقیدت ہے۔ کنیز نے حیران ہو کر خلیفہ کی طرف دیکھا اور کہا یا امیر المومنین، میں تو شیخ جنید کو جانتی تک نہیں۔ خلیفہ عباسی نے اپنی کنیز کو سارا منصوبہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ شیخ جنید بغداد کے ایک پارسا انسان ہیں، تجھے ان کی پارسائی کو آزمانا ہے۔ کنیز نے حیرت سے پوچھا اگر وہ نیک انسان ہیں تو کیا پھر مجھے قبول کریں گے؟ خلیفہ نے اسے سمجھایا کہ تجھے اپنی پرزور تقریر کے ذریعے شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر یہ ظاہر کرنا ہے کہ تو ایک مالدار عورت ہے اور تیرا دل دنیا کے رنگینیوں سے اکتا گیا ہے۔ اب تجھے صرف خدا کی تلاش ہے اور تو شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر حق تعالی کی عبادت کرنا چاہتی ہے۔ لہٰذا خلیفہ کے کہنے پر وہ خوبصورت کنیز حضرت جنید بغدادی کی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ خلیفہ نے اپنا ایک وفادار غلام بھی اس کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ خانقاہ میں پیش آنے والے واقعات سے خلیفہ کو باخبر کرتا رہے۔ کنیز بڑے عاجزانہ انداز میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوئی۔ اس نے اپنے خوبصورت چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر اس فتنہ پرور عورت کی طرف دیکھا اور فوراً ہی سر جھکا لیا۔ عباسی خلیفہ کے منصوبے کے مطابق کنیز التجا کرنے لگی یا شیخ میری رہنمائی کیجیے، میں دنیا داری سے اکتا گئی ہوں اور آپ کی صحبت میں رہ کر اپنی باقی زندگی یاد الہی میں بسر کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی کنیز کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھا کر دوبارہ کنیز کی طرف دیکھا اور ایک سرد آہ بھری۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا۔ یہ رنگ جلال دیکھ کر کنیز اس قدر خوف زدہ ہوئی کہ فرش پر گر کر تڑپنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ خلیفہ کا غلام جو یہ سب ماجرا دیکھ رہا تھا بدحواسی کے عالم میں قصر خلافت تک پہنچا
اور خلیفہ کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ عباسی خلیفہ کنیز کی موت کی خبر سن کر غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ اب شیخ جنید وہ دیکھیں گے جو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ پھر خلیفہ پورے جاہو حشم کے ساتھ حضرت جنید بغدادی کی خانقاہ کی طرف روانہ ہوا۔ مصاحبوں نے عباسی خلیفہ کو سمجھانے کی کوشش کی، اے امیر المومنین، آپ کا ایک عام انسان کے گھر جانا منصب خلافت کے منافی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ شیخ جنید کو اپنی خدمت میں طلب کر کے ہی ان سے باز پرس کر لیجیے۔ خلیفہ نے اپنے مصاحبوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ شیخ جنید کون ہیں اور ان کی خانقاہ میں کیا ہوتا ہے۔ پھر جب عباسی خلیفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے قریب پہنچا تو پورے محلے میں امیر المومنین کی آمد کا شور مچ گیا۔ خدمتگاروں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خبر دی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی تعثر کا اظہار نہیں کیا، بلکہ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہے۔ پھر جب عباسی خلیفہ آپ کی خانقاہ میں داخل ہوا تو حضرت شیخ نے ایک مسلمان کی طرح امیر المومنین کا استقبال کیا اور مزاج پرسی کی۔ عباسی خلیفہ نے رسمی باتیں کرنے کے بجائے براہ راست حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، شیخ یہ کیسی ادا ہے کہ آپ نے ایک محبوبہ دل نواز کو مار ڈالا اور اسے جلا کر خاک کر دیا؟ خلیفہ کی بات سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازانہ لہجے میں فرمایا، امیر المومنین، آپ کی یہ شفقت کیسی ہے کہ میری 40 سالہ ریاضت و مجاہدات اور بے خوابی کو وہ کنیز ایک لمحے میں برباد کر ڈالتی اور لوگ تماشا دیکھتے رہ جاتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قوت کشف پر عباسی خلیفہ سناٹے میں آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، یا امیر المومنین، ایک انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ دوسرے انسان کو مار ڈالے۔ آپ نے عباسی خلیفہ کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں جس گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر جسے پکار رہا ہوں وہ خود نہیں چاہتا کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی غیر حائل ہو جائے۔ یہ سن کر عباسی خلیفہ چپ چاپ اٹھا اور چلا گیا۔ جب مخالفین نے دوبارہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کی تو خلیفہ ان پر سخت برہم ہوا اور کہنے لگا، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو شخص خود فتنے میں مبتلا نہیں ہوا اسے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کردار پر عباسی خلیفہ کی گواہی ایک بڑی گواہی ہے، اگر لوگ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو محترم ناظرین کرام، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔